دنیا میں جادو ہاروت اور ماروت تو جو فرشتے تھے وہ لے کر آئے تھے، اس کے بعد جادو کے کیا کیا واقعات ہمیں ملتے ہیں اسلامک ہسٹری میں، صحابہ کرام اور پروفٹس کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جادو کا تذکرہ بھی کیا ہے اور جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد دوسری سورت ہے سورہ بقرہ۔ سورہ البقرہ میں اللہ نے ہاروت اور ماروت کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کے اندر جدائی کروائی جا سکتی ہے، اور یہ سخت ترین جادو ہے۔ جادو کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں 12 دفعہ کیا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ فلق اور ناس میں بھی ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ۔ بہت سارے واقعات ہیں، لیکن سب سے بنیادی واقعہ اور سبق آموز واقعہ ہر اعتبار سے وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ کے ساتھ پیش آیا، کہ جب آپ پہ جادو ہوا آپ بھولنا شروع ہو گئے۔ جادوگر کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے مشن سے ہٹ جائیں۔ جادو کرنے والا جب حسد کی آگ میں، جب اس کے اندر حسد کی آگ جلتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے، یہ جو کام کر رہا ہے یہ کام نہ کرے، یہ جو کامیابی کی طرف جا رہا ہے یہ کامیاب نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کو جاری اور ساری رکھا ہوا تھا، جادوگر یہ چاہتا تھا کہ آپ تبلیغ کو روک دیں۔ اس نے جادو کیا، حضور علیہ السلام پہ اثرات ظاہر ہوئے۔ اللہ نے آخری 2 صورتیں اتاری، فرشتوں کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح آپ جادو کو ختم کریں۔ آپ صحابہ کے ساتھ گئے، کنگھی کو نکالا، اس کنگھی میں 11 گرے لگا کے بالوں کی کنویں میں ڈالا ہوا تھا، حضور نے نکالا، ایک ایک گرہ کھولتے گئے، ایک ایک آیت آپ پڑھتے گئے۔ آخری 2 صورتیں جو ہیں ان کی 11 آیات ہیں، اور 11 ہی گرے لگی ہوئی تھی اس کنگھی میں، ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور آپ گرہ کھولتے گئے، تو اس طرح آپ کا جادو ختم ہوا۔ پھر ساری زندگی حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے آخری 2 صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لگاتے تھے۔ جب آپ پھونک لگاتے تھے تو وہ اس طرح ہوتی تھی، یہ تھوک کے ذرات ہاتھوں کو لگتے تھے، پھر سر سے لے کے پاؤں تک پورے وجود پہ آپ اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے اور آپ سو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پہ بیماری کے اثرات آئے تو میں نے اپنے ہاتھوں پہ یہ صورتیں پڑھ کے آپ کے وجود پہ پھیرا۔ تو یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ راستہ ہے، اور یہ واقعہ بھی امت کو سبق اور درس دینے کے لیے ہے۔ انبیاء کی جو ساری زندگی ہے وہ ہمارے لیے مورل لیسن ہے۔ بالکل اسی طرح، اور صاف لفظوں میں اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ بے شک، اور جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ امت کو سکھانے کے لیے ہیں، ورنہ حضور اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا، اور حضور کی وجہ سے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، تو حضور کو کیسے اللہ تکلیف دے سکتے تھے؟ لیکن امت کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے آپ کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے کہ انسان کے ساتھ بھوک کے بھی معاملات ہوں گے، انسان کے ساتھ بیماری کے بھی معاملات ہوں گے، انسان کے ساتھ غمی اور خوشی کے بھی معاملات ہوں گے، انسان کے ساتھ جادو کے بھی معاملات ہوں گے، تو جو بھی معاملہ ہو اس میں رہنمائی کے لیے میرا محبوب حاضر ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی طرح تم کرو گے۔ ابھی نا آپ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھولنا شروع ہو گئے تھے جادو کے بعد، تو اس طرح سے کیا جاتا ہے، جادوگر کرتے ہیں کہ باڈی کے کسی اسپیسیفک حصے یا کسی مقصد کے لیے جادو کرے کہ یہ انسان بھولنا شروع کر دے، یا اس کی ڈیتھ ہو جائے، یا اس کو غم ہو جائے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے، ہم تو الحمدللہ نہیں کرتے، ہم تو توڑی کرتے ہیں، ہمارے پاس مریض آتے ہیں ان پہ اس طرح کا ہوا ہوتا ہے۔ مریضوں کو جادو کھلایا جاتا ہے، اور کھلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر جا کے باڈی کے جو حصے ہیں جن سے انسان کا وجود چل رہا ہے ان کو ڈیمیج کر دیں۔ اور ایک جگہ میری بیٹھک ہوئی ایک جادوگر کے ساتھ اتفاق سے، اور بتایا گیا کہ یہ بندہ اپنی مرضی کے پیسے لیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ اگلے بندے کے جسم کے کس حصے پہ وار کرنا ہے، اس حصے کو ڈیمیج کر دیں گے۔ بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں
کسی کا گردہ کام نہیں کر رہا ہوتا، کسی کا جگر کام نہیں کر رہا ہوتا، کسی کا معدہ ڈیمیج ہوتا ہے، جب ہم تشخیص کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جادو کے ذریعے متاثر کیا گیا ہے، اور جادو کے ذریعے موت بھی کرتے ہیں وہ۔